بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. کل سے خبر گردش کر رہی ہے, سوچا اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کیونکہ لاطینی امریکہ کی ایک مچھلی ہے جس کا نام سیلفن کیٹ فش اس کا بتایا جاتا ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سمندری مخلوق کے لیے بہت ڈینجرس, اسے ایلین مچھلی کا نام دیا جاتا ہے جو کہ سمندری مخلوق کو نقصان پہنچاتی ہے, ان کو کھاتی ہے, اس کو ختم کرتی ہے. یہ ہمارے کراچی کے سمندروں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایک مچھلی ملی ہے تو ہو سکتی ہے کہ اس کی وہاں پر نسلیں موجود ہوں, بڑی تعداد موجود ہوں, جو کہ یقینی طور پر ہمارے جو آبی مخلوقات ہیں ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتی ہے. آج اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے. معظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ایڈوائزر ہیں WWF پاکستان کے. سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معظم خان صاحب, یہ معاملہ کتنا ڈینجرس ہے, اور کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کی ایلین مچھلی جو کہ سمندری مخلوق کے لیے خطرناک ہے اور ہماری طرف آ گئی ہے کسی اور طرف سے ٹریول کرتے ہوئے؟ شکریہ بہت بہت. پہلی بات تو یہ کہ یہ سمندری مچھلی نہیں ہے, یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے جو کہ ہماری لیکس اور دریاؤں اور دوسرے ندی نالوں میں ملتی ہے. اور یہ مچھلی ایسا ہے کہ لوگ پاکستان میں ایکویریم میں اس کو پالتے ہیں اور بہت کامنلی پالی جاتی ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکویریم کو صاف کرتی ہے. لیکن یہ مچھلی کسی ایکویریم سے نکل کر ہمارے جو نیچرل واٹر ہے ان میں شامل ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہاں جا کر یہ گرو کرنے لگی. تو آج سے 4 سال پہلے یہ سب سے پہلے کیجر لیک میں ملی تھی, لیکن رفتہ رفتہ چونکہ یہ مچھلی ایک ایلین مچھلی کہلاتی ہے اور ان کو انویسو کہتے ہیں, جس کا اردو میں ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جس انہوں نے قبضہ کر دیا کسی کو کا, یا دہشت گرد مچھلیاں جو بھی کہہ لیں. تو یہ انویسو مچھلی ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے. اب یہ دیکھیں سکر سے اسپیسمن ملا ہے جو کراچی ہاربر میں لایا گیا ہے. یہ کسی بھی طرح سے کسی دوسری مچھلی کو کھاتی نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کے ساتھ کمپٹیشن کرتی ہے, جس علاقے میں ملتی ہے یہ تیزی سے گرو کرتی ہے, غذا پہ اس کے قبضہ کر لیتی ہے. اور یہ مچھلی خاص میں اس میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دیواروں یا بند جو بنائے جاتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. تو کوئی بھی مچھلی کسی دوسرے ملک میں جب بھی جاتی ہے تو ماحول کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. پاکستان میں صرف یہی مچھلی نہیں ہے, 26 دوسری مچھلیاں بھی ہیں جس میں سے بعض بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے, جیسے کہ ٹراؤٹ ہے, وہ 1925 میں کی گئی تھی, آج 100 سال ہو چکا ہے اس بات کو. ٹراؤٹ چونکہ بہت ہی زیادہ قیمتی مچھلی ہے, 4000 روپے کلو تک اس کی قیمت ہوتی ہے, تو یقیناً اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے. اس مچھلی کو کوئی کھا نہیں سکتا, اس مچھلی کو کسی استعمال میں نہیں جاتا, اس کے جسم بالکل ہارڈ پتھر کی طرح ہوتا ہے اور اس میں گوشت بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس لیے لوگوں کو کنسرن ہے کہ لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ایلین اس لیے کہ ہمارے علاقے کی مچھلی نہیں ہے, تو لوگوں کو اس کی پہچان بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی بھی مچھلی دوسرے ملک میں جا کے تباہی پھیلاتی. اسی مچھلی نے انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ملیشیا میں اور دنیا کے تقریباً 20 ملکوں میں, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس میں اسی قسم کی تباہی لائی ہے کہ نیچرل واٹر میں آنے کی وجہ سے دوسری مچھلیوں کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اسی طرح سے اس کو انویسو اور نقصان دہ مچھلی سمجھا جا رہا ہے, لیکن یہ پاکستان میں بھی بڑھتی جا رہی ہے. صرف یہی نہیں ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ تباہی تلاپیا مچھلیوں نے لا کے دی, جو کہ موزمبیق تلاپیا 1960 میں گئے. انہوں نے پاکستان کی جتنی بڑی لیکس ہیں, چاہے وہ کیجر لیک ہو چاہے وہ منچر لیک ہو, اس پہ تقریباً قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں پہ دوسری مچھلیاں ناپید ہو گئی ہیں. تو یہ ایلین مچھلی اس لیے کہ ہمارے سے تعلق نہیں ہے اور ہمارے واٹرز میں اب تیزی سے گرو کر رہی ہے. اچھا سر, مجھے معظم صاحب یہ بتائیے کہ اب اس کا ہم حل کیا نکالیں گے جب اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو جاتی ہے؟ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کا کام نہیں ہے, یہ ہماری آبی مخلوق کو نقصان پہنچائے گی, تو سر اس کا پھر حل کیا ہوتا ہے؟ مطلب کس طرح سے اس کی افزائش کو روکا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ چونکہ یہ کھانے کے بھی کام نہیں آتی تو لوگوں کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا, لوگ مطلب اس کو پکڑ بھی لیں, کسی کے ہاتھ آ بھی جائے تو اس کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے. ایسا ہے کہ جو بھی اس قسم کی چیز اگر کسی دوسرے ملک میں انٹر ہو جائے, اور آپ نے دیکھا ہو کہ کونوکارپس پودوں کی بات ہوتی تھی, پاکستان میں یوکلپٹس کیا گیا یا مسکیٹ کو کیا گیا, ہم اس کو بھی ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے. یہ مچھلی کو ایریڈیکیٹ کرنا تقریباً نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, کیونکہ یہ جب آ گئی ہے تو اب اس کو آپ نکال نہیں سکتے. کوشش صرف یہ کرنی چاہیے کہ اب کوئی مزید مچھلی ہم اس طرح لا کر پانی میں انٹر نہ کریں, اور اس کے لیے ادارے موجود ہیں, ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اینیمل کوارنٹین ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے کہ مچھلیوں یا تمام جانور جو پاکستان میں لائے جاتے ہیں ان کو کوارنٹین کرے کہ وہ غلط کوئی مچھلی نہ آ جائے. تو اس ادارے میں مچھلی کے کوارنٹین کا انتظامات پراپر نہیں ہے,
لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ کوارنٹین کی فیسلٹیز کو بڑھایا جائے تاکہ کوئی اور مچھلی انٹر نہ ہو. ابھی پچھلے سال بھی ایک مچھلی اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں انٹروڈیوس کر دی گئی جس کو کاکو کہتے ہیں، جو کہ پرانا ایمیزون کی مچھلی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک مچھلی ہے. اس کے رشتہ دار ہے اور اس کے دانت بالکل ایسے ہوتے ہیں جس طرح کے انسانی دانتوں کی طرح. وہ مچھلی دوسری مچھلیوں کو بھی کھا سکتی ہے، پودوں کو کھاتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے. اب وہ بھی پانیوں میں ملنے لگی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہماری کیپیسٹی، دنیا میں کسی ملک کی کیپیسٹی نہیں ہے. لوگوں نے بہت کوشش کیا لیکن کوئی ایسی چیز نہیں بن سکی کہ صرف اسی کو پکڑ کے نکال دیا جائے. لہٰذا ضرورت اس چیز کے کوئی مزید کوئی مچھلی نہ پاکستان میں، ایگزوٹک مچھلی پاکستان میں ایڈ کی جائے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، اب اس سے تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پانیوں میں نہیں ہوتی بلکہ یہ کہیں سے ایکویریم سے نکلی ہے اور پانیوں تک پہنچ گئی ہے. تو سر یہ ایکویریم سے کس طرح سے، کیا یہ کسی ادارے کا قصور ہو سکتا ہے؟ کسی ادارے میں اس کو مطلب لاپرواہی میں نہیں پتا ہوگا تو پانیوں میں چھوڑ دیا، یا پھر یہ انڈیویجولی بھی، کیونکہ لوگوں نے گھروں میں بھی اپنے فش ایکویریم رکھے ہوتے ہیں، اس میں بالکل یہ کالے رنگ کی مچھلی ہوتی ہے جس کو صفائی کے لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ گندگی کھاتی ہے اور یہ صفائی کے معاملات کرتی ہے. تو سر یہ کس طرح سے، مطلب اگر ہم فرض بھی کریں تو کیا ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ پانیوں تک پہنچی؟ یہ کسی کے ایکویریم کی نکلی ہوئی مچھلی ہوگی جو کہ قدرتی پانی میں آ گئی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ اس قسم کی مچھلی نہ رکھتا ہے نہ انٹروڈیوس کر سکتا ہے. یہ ایکویریم میں پورے ملک میں موجود ہے، تو کسی کے بھی ایکویریم سے اکثر کیسز میں لوگ اپنا ایکویریم جو ختم کرتے ہیں تمام مچھلیوں کو ندی نالوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی احمقانہ سی بات ہے، کیونکہ آپ نے دیکھیے کسی نے ڈالی ہوگی اور اب یہ ہو گئی ہے. اور جس طرح یہ کینجر میں ملتی ہے، کینجر ندی کے لیک کے کنارے بند بنے ہوئے ہیں، یہ لانگ ٹرم میں ان بندوں کو بھی نقصان پہنچائے گی. تو آپ یہ سوچیں کہ کسی کی ایک معمولی سی غلطی یا کسی کے ایک احمقانہ حرکت کی وجہ سے یہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے. کچھ مچھلیاں کچھ اداروں نے بھی انٹروڈیوس کی ہیں جن کا مقصد ملک کی خوراک کو بڑھانا تھا. کچھ غلط ڈیسیجن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہت ساری مچھلیاں ایسی پاکستان میں انٹروڈیوس کی گئی ہیں جس سے ملک کی پروڈکشن بڑھی ہے. وہ بھی ایگزوٹک ہیں، ان کا بھی کچھ نقصان ہے لیکن فائدے زیادہ ہیں. تو ہمیں اس قسم کی چیزوں کو کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ جو ایون ایکویریم کی مچھلی بھی نیچرل واٹر میں جا کے تباہی کا سبب بن سکتی ہے. ایک زمانے میں کراچی میں جو مولی مچھلی ہوتی ہے، کالے رنگ کی جو خوبصورت مچھلی ہوتی ہے، ان کو پالتے تھے. ایک زمانے میں کراچی میں ایکویریم سے انٹر ہو گئی تھی اور پانی کراچی کے تمام پانیوں میں وہی مچھلی ملتی تھی. وہ قدرتی طور پہ کچھ سم ہاؤ ایریڈیکیٹ ہو گئی تو اب پانی میں اتنی نہیں ملتی. لیکن یہ مچھلی جس طرح کسی کے ایکویریم سے آئی ہوئی ہے. اچھا سر، آپ بتا رہے ہیں کہ ایکویریم سے پہنچی. سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے ہمارے جو ادارے موجود ہیں، کیا قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی مہنگی مچھلی ہے یا پھر اس کو پاکستان میں لانا ایکویریم، کیونکہ ہمارے ہاں تو جگہ جگہ ایکویریم بک رہے ہیں، وہاں پہ کون سی مچھلیاں، میرا خیال کسی طرح کی کوئی بھی نہ تو وہاں پر جو کاروباری لوگ بیٹھے ہیں ان کی کوئی رجسٹریشن ہے نہ پتہ ہے. یہ سارا سسٹم بھی سر کہیں نہ کہیں اس کا قصوروار ہو سکتا ہے؟ یقیناً پاکستان میں مچھلی کی انٹروڈکشن کے لیے قوانین موجود نہیں ہے. ایکویریم کی ٹریڈ کے لیے بھی کوئی قانون موجود نہیں ہے. لیکن یہ فوری طور پہ ضرورت ہے کہ ہم ملک میں اس قسم کی مچھلی کی جو ان پلیزنٹ انٹروڈکشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اداروں کو مضبوط کریں. پاکستان کا جو نیشنل پلان ہے بایو ڈائیورسٹی کا، اس کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم ایگزوٹک مچھلیوں کو پاکستان میں نہیں آنے دیں گے. لیکن یہ اس جملے کے کہنے سے کنٹرول نہیں ہوتا. اس کے لیے لا بنانا ضروری ہے تاکہ لوگ، کیونکہ دنیا میں بہت ساری مچھلیاں ایسی ابھی بھی موجود ہیں جن کو اگر ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ہمارے پاس تباہی مزید بڑھ سکتی ہے. تو قوانین بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا انتہائی ضروری ہے اس اسٹیج پہ، ورنہ پاکستان کے واٹرز ویسے ہی ایلین مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہیں، مزید تباہی آتی رہے گی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ معظم خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ ایلین مچھلی کسی کے ایکویریم سے نکل کر، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ گھروں میں چاہے بچے کو چھوٹا سا ایکویریم شیشے کا لا کے دینا ہو یا پھر لوگوں نے اپنے گھروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ایکویریم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جب انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایکویریم بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہر 1 سے 2 دن کے بعد آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، پورا ایک ماحول فراہم کرنا ہے. جب آپ کی بس ہو جاتی ہے تو آپ قریبی کسی بھی نالے میں، کوئی آپ کے پاس جھیل ہے، کوئی نہر ہے، آپ ساری کی ساری مچھلیاں ڈال کے اس میں ڈال دیتے ہیں.
اسی طرح سے یہ ایلین مچھلی بھی ہمارے جو قدرتی آبی ذخائر ہیں وہاں تک پہنچی ہے، اور یہ پوری آبی مخلوق جو پاکستان کی ہے اس کے لیے اب نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ مچھلیوں کے حوالے سے کہاں کہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، سڑک کے کنارے پہ بک رہی ہیں یا پھر کس طرح سے جو ہے یہ کاروبار ہوتا ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور ابھی قوانین کی بھی ضرورت ہے۔ میں ایک بریک پہ جاتی ہوں، واپس آتے ہیں، مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی۔